بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مخدوم سپیکس چینل پر رانا آصف حنیف حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، پولیس پر تنقید کرنا ہمارا معمول ہے۔ ہمارا کیا، عام شہری کا، دیہاتی کا، جس کا پولیس سے کوئی کنسرن نہیں ہے، جس نے کبھی تھانہ بھی نہیں دیکھا ہوگا، ایک یہ رواج بن چکا ہے، ایک کانسیپٹ ایسا بن چکا ہے، ایک مائنڈ سیٹ بن چکا ہے کہ پولیس صرف کرپٹ ہے۔ بے شک پولیس کرپٹ ہے اور پولیس کرپشن میں گھری بھی ہوئی ہے، اور پنجاب پولیس تو اس معاملے میں اپنا ثانی بھی نہیں رکھتی۔ لیکن کرپشن کا راگ الاپنے سے پہلے کیا کبھی ہم نے سوچا ہے کہ اس محکمے میں کرپشن اتنی حد تک سرایت کیسے کر گئی اور اس کے پس پردہ عوامل کیا ہیں؟ آج ہم نے موضوع یہی چنا ہے کہ تنقید تو ہم روزانہ کرتے ہیں، پولیس کی کوتاہیاں، پولیس کی خامیاں، پولیس کی کرپشن روزانہ بیان کرتے ہیں، اور وہ سلسلہ رکنے والا بھی نہیں ہے۔ لیکن آج ہم تھوڑا سا ہٹ کے ان پولیس ملازمین کی بات کریں گے جو اس کرپشن میں گھرنے پر مجبور ہیں، اس محکمے کے سسٹم پر بات کریں گے جو ان ملازمین کو کرپشن کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ جی ناظرین، اچھوتا موضوع آج ہم نے ڈھونڈا ہے، امید ہے کہ آپ اسے غور سے سنیں گے، اور ان پولیس ملازمین سے خاص طور پر ریکویسٹ کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، کیونکہ بات آج آپ پنجاب پولیس کے ان 2.25 لاکھ افسران اور ملازمین کی ہو رہی ہے جو عوام کی خدمت میں دن رات محو ہیں۔ ناظرین، 1860 میں انگریز دور حکومت میں پولیس آرڈیننس پہلا آیا تھا، اور اس آرڈیننس کے تحت جو نفری کی تقسیم، عام آدمی کو جرائم کے انسداد کو، لا اینڈ آرڈر کے نفاذ کے لیے جو فارمولہ بنایا گیا تھا 1860 میں، وہ 400 آدمیوں پر ایک پولیس کانسٹیبل کی تعیناتی تھی۔ وقت بدلتا گیا، بر صغیر پاک و ہند آزاد ہوا، 2 ملک ہو گئے، لیکن پھر یہ سسٹم جو ہے وہ ترقی نہ پا سکا۔ مختلف ادوار میں مختلف باتیں ہوتی رہیں، لیکن کوئی سلسلہ بہتر نہ بن سکا جب تک کہ 2002 کا پولیس آرڈیننس نہیں آیا۔ لیکن اس آرڈیننس کا نفاذ کس حد ہو سکا، یہ اپنے طور پر ایک سوال ہے۔ ہم یہاں بات کریں گے کہ کیا پولیس کی وہ جو نفری ہے، کیا وہ عام آدمی پر اس وقت کیا وہ انصاف ہے؟ آج بھی اگر ہم بات کریں تو پنجاب کی آبادی اس وقت 12 کروڑ کے قریب بتائی جاتی ہے، اور پولیس کی تعداد 2 لاکھ ہے۔ یعنی کہ تقسیم کر لیں آپ کو خود سمجھ میں آ جائے گی کہ نفری کتنے ہزار آدمیوں پر ایک پولیس کانسٹیبل تعینات ہے۔ اور رکیں، یہی بات ختم نہیں ہوتی، ان 2 لاکھ نفری میں افسران بھی ہیں اور ماتحت اہلکار بھی ہیں۔ افسران کا ایک علیحدہ پروٹوکول ہے، اور جو ماتحت ہیں ان کا علیحدہ ایک سسٹم ہے۔ کس نے فیلڈ ڈیوٹی کرنی ہے، کس نے کورٹ ڈیوٹی کرنی ہے، کس نے سیکیورٹی ڈیوٹی کرنی ہے، کس نے دفتر میں بیٹھ کے آرڈر چلانے ہیں، کس نے پالیسی بنانی ہے، یہ سلسلے سارے ایک جگہ میں جو ہے وہ اکٹھے نہیں کر سکتے۔ اس لیے اس 2 لاکھ میں سے بھی آدھی نفری تو اس طرح تفریق ہو کے نکل جائے گی، اور پھر آپ حیران ہوں گے کہ کس طرح ہزاروں پر جا کر بات تقسیم ہوتی ہے۔ میں لودھنا ضلع کا رہائشی ہوں، اگر میں اپنے ضلع کی بات کروں تو میرے ضلع میں اس وقت 1100 کے قریب کاغذات میں نفری ہے۔ لودھنا کی آبادی 21 لاکھ کا ہنسا کراس کر چکی ہے۔ ہر سال میں 2 مرتبہ 4 ماہ کے لیے 200 کا بیچ جو ہے کانسٹیبلز کا، وہ پی سی کے لیے جاتا ہے۔ اس کے علاوہ مختلف کورسز سہالہ ٹریننگ کالج کے ہیں، سرگوتھا ٹریننگ سکول کے ہیں، سیکورٹی ڈیوٹیز ہیں، پروٹوکول ڈیوٹیز ہیں، جوڈیشل ڈیوٹیز ہیں۔ تھانوں میں کل ملا کر آخر میں آ کر جو نفری بچتی ہے، اس پر جو میں نے جمع تفریق کی ہے، تو میرے حساب سے کم و بیش 20,000 افراد پر ایک کانسٹیبل آ رہا ہے۔ سوچنے کی بات ہے۔ تو ناظرین، کیوں ہم یہ نہیں سوچتے کہ پولیس والے بھی انسان ہیں؟ کیا یہ انصاف ہے کہ 19-20 ہزار افراد کو کنٹرول کرنے کے لیے، لا اینڈ آرڈر کا نفاذ کرنے کے لیے ایک کانسٹیبل کافی ہوگا؟ کتنی مضحکہ خیز بات ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں کہ مسائل کی طرف۔ تنخواہ کی ہم بات کرتے ہیں کہ جو پولیس کے تنخواہیں بہت زیادہ ہیں، اور پولیس پھر ہم اکثر ہمارے سیاستدان اور ہمارے بڑے بڑے افسران اور ہم سفید پوش لوگ اور ہم سے بڑے جو عمرہ ہیں، وہ باتیں جب کرتے ہیں بیٹھ کے اپنے ڈرائنگ رومز میں AC میں بیٹھ کر، وہ باتیں یہ کرتے ہیں کہ جی تنخواہیں یورپ والے لے رہے ہیں، وزیر اعظم نے اتنی تنخواہ کر دی ہے، وزیر اعلیٰ نے اتنی تنخواہ کر دی ہے، کام ان سے ہوتا نہیں ہے۔ تو حضور جتنی تنخواہ آپ دیتے ہیں، اگر وہ مہنگائی کا تناسب نکال لیں تو پھر اللہ ہی حافظ ہے۔ عام آدمی کی طرح کانسٹیبل، ASI، حوالدار، سب انسپیکٹر بھی ملازم ہی ہیں، ان کی بھی تنخواہوں میں اگر گزارا کرنے لگے تو بہت مشکل ہے۔ تو تنخواہ، اور پھر اس کے بعد ظلم یہ ہے کہ تنخواہ کا مصرف کیا ہے۔ اس محکمے میں ظلم یہ ہے کہ تنخواہ کا مصرف یہ ہو رہا ہے کہ جتنی تنخواہ انہیں دی جاتی ہے، وہ اگر انہیں پوری مل جائے، ان کی جیب میں چلی جائے، ان کی بیوی بچوں کے پاس چلی جائے، تو شاید یہ صبر شکر کر لیں۔
جو کہ ایسا نہیں ہو رہا. ہو یہ رہا ہے کہ جس اے ایس آئی سے لے کر انسپیکٹر تک نے تھانے میں تعیناتی کے دوران اپنے مقدمات منشیات کے، اپنے مقدمات کسی اور حوالے سے جو یکسو کرنے ہیں، ان کو لیبارٹری ٹیسٹ سے لے کر اور چالان سینٹ اپ کرنے تک کرپشن کا ایسا سلسلہ ہے کہ وہ اپنی جیب سے اسے ادا کرنے پڑتے ہیں. اور ایک ایک مقدمے پر ناظرین آپ یقین کریں کہ ایک ایک مقدمے پر اگر کوئی آپ اس پر چند 100 گرام منشیات کے پرچوں کو آپ یکسو کرنے جا رہے ہیں تو 15 سے 20 ہزار روپے میں ایک مقدمہ ایک اے ایس آئی کو، ایک سب انسپیکٹر کو، ایک انسپیکٹر کو پڑ جاتا ہے. اور ہوتا کیا ہے کہ جب وہ پوری تنخواہ اپنی لگا بیٹھتا ہے یا رشوت لے کر لگا بیٹھتا ہے تو پھر تفتیش کے نام پر جو یہ افسران پریس کانفرنس کر کے فوٹوز جاری کرتی ہیں نا، ہماری نوری مخلوق جسے سی ایس پی مخلوق کہا جاتا ہے، جو ضلع کے کمانڈرز پورے پنجاب میں تعینات ہیں، جب یہ فوٹو سیشن کروا رہے ہوتے ہیں تو پھر ناظرین آپ کو یہ بھی مذکر خطبہ بتا دوں کہ وہاں پھر بڑا اعلان ہوتا ہے کہ آج فلاں ضلع کے ڈی پی او نے 50 لاکھ روپے ملازمین میں تفتیش کی مد میں تقسیم کر دیے، آج فلاں ضلع کے ڈی پی او نے 30 لاکھ روپے تقسیم کر دیے. تو ایسا قطعاً کچھ نہیں ہوتا. ہو یہ رہا ہے کہ اگر اصل کاغذات پہ ہم آ کر دیکھیں تو ایک افسر، چاہے وہ اے ایس آئی ہے، سب انسپیکٹر ہے یا انسپیکٹر ہے، جب وہ دوران تفتیش اپنے ذمے 50 مقدمات، ایک فرض کر لیں کہ 50 مقدمات کو اپنی تعیناتی میں یا ایک ٹینور میں اسے یکسو کر کے سینٹ اپ کرتا ہے، عدالت کو بھجواتا ہے، تو اس پر خرچ جتنا بھی آیا ہوا ہوتا ہے تو اس کا نام جب تفتیش کی مد میں دی گئی رقم میں ڈالا جاتا ہے تو اس کے صرف ان 50 مقدمات میں سے 2 یا 3 مقدمات چنے جاتے ہیں. کتنا ظلم ہے ناظرین کہ 50 مقدمات پہ آنے والے خرچے کو 2 سے 3 مقدمات پر خرچ کر کے اور پھر فوٹو سیشن کروا لیا جاتا ہے اور افسران اپنی بلے بلے کرا کر اوپر تک نعرے لگوا لیتے ہیں. تو ایک یہ پوائنٹ ہے کہ ان کے تنخواہ پر غور کریں اور ان کے تفتیش پر آنے والے خرچ پر آپ اپنی نظر کریں. اچھا، اگر اس کے علاوہ اگر ہم بات کر لیں کہ کسی جو ان مقدمات میں آنے والی رقم کی تو ہم نے بات کر لی، اگر ہم آگے چلیں تو افسران نے جو یہ ہمارے پولیس محکمے میں، پنجاب پولیس محکمے میں 2 ڈپارٹمنٹس بن چکے ہیں. ایک واضح تفریق ہے، اور وہ تفریق کیا ہے کہ ایک ہے نوری مخلوق اور دوسری ہے ناری مخلوق. نوری مخلوق اس محکمے میں اسے کہا جاتا ہے جو ڈائریکٹ سی ایس ایس کر کے سی ایس پی افسران بنتے ہیں اور پاکستان پولیس سروسز کو بطور اے ایس پی جوائن کر کے گریڈ 22 تک جاتے ہیں. کوئی آئی جی ریٹائر ہو جاتا ہے، کوئی ایڈیشنل آئی جی ریٹائر ہو جاتا ہے. دوسری ہے ناری مخلوق. ناری مخلوق اس لیے کہتے ہیں کہ کانسٹیبل، ہیڈ کانسٹیبل، اے ایس آئی، سب انسپیکٹر اور انسپیکٹر یہ وہ لوگ ہیں جو نیچے سے دھکے کھاتے ہوئے، ملا تو ترقی مل گئی، نہیں ملی تو دھکے کھاتے 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 40 سال، 50 سال، 35 سال سروس کر کے ذلیل ہو کے محکمے سے ریٹائرڈ ہو جاتے ہیں اور 150 سزائیں اپنے نام کرا جاتے ہیں. بہت ساری دفعہ معطل ہوتے ہیں، بہت ساری دفعہ جو ہے یہ لوگ برخاستگی کے بعد اپنی بحالیاں ممکن بناتے ہیں. لیکن اب ہو یہ رہا ہے کہ جدید پولیسنگ اور کمیونٹی پولیسنگ کے نام پر آئی جی پنجاب سمیت دیگر افسران جو اپنے دفاتریں بیٹھ کر حکم نامے جاری کرتے ہیں کہ کمیونٹی پولیسنگ کو فروغ دیا جائے، افسران کی عام عوام تک رسائی دی جائے، تو اس پہ بھی ناظرین ہمیں 2 طرفہ دیکھنا ہوگا. اس چیز کا فائدہ بھی ہوا ہے اور ہمیں نقصان بھی ہو رہا ہے. اس ڈپارٹمنٹ کا فائدہ یہ ہوا ہے کہ عام آدمی سی ایس پی کلاس کی کہ کروفر کو توڑا گیا ہے، اس کے غرور کو توڑا گیا ہے، اس کی فرعونیت کو کم کیا گیا ہے اور عام آدمی سے ملنے پر ترجیح دی گئی ہے. یہ فائدے کی بات ہے. لیکن اس کا نقصان زیادہ ہے. نقصان یہ ہوا ہے کہ جب آپ ایک سسٹم کو، انگریز بے وقوف نہیں تھے، انگریزوں نے ایک سسٹم بنایا تھا. کانسٹیبل کو کانسٹیبل رکھا گیا تھا، ہیڈ کانسٹیبل کو ایک عہدہ دیا گیا تھا، اے ایس آئی پھر ایک افسر تھا، سب انسپیکٹر پھر افسر تھا، انسپیکٹر پھر افسر تھا. تھانے کا متمم ایس ایچ او ایک بہت بڑا افسر ہوتا تھا اس دور میں، اور آج بھی ہوتا ہے، لیکن ہم اس کی قدر کروا نہیں سکے. ہو یہ رہا ہے کہ جب ڈی پی او لیول کا افسر یا ایس پی لیول کا افسر جب ایک ذمہ دار کو، ایک معمولی کارندے کو، کسی اپنے معزز بندے کو، یا اس کو کوئی بھی نام دے لیں آپ، جب اسے ڈائریکٹ ملنے کی کوشش کرے گا، اپنا نمبر دے گا، بلائے گا، اور جب وہ کوئی شکایت لے کر آئے گا اور اپنے سامنے افسر کو کھڑا کر کے، ایس ایچ او کھڑا کر کے ساتھ 2 گالیاں دے کر اور 2 باتیں سنائے گا، تم یہ کیا کر رہے ہو، تم ایسا کیوں کر رہے ہو، تمہیں میں دیکھ لوں گا، سیدھے ہو جاؤ، یہ شکایت دوبارہ آنی چاہیے، تو اس کا بے شک عام آدمی کو تو فائدہ ہوا ہے، لیکن آپ کی بنیادی اکائی وہیں پر گر گئی، ٹوٹ گئی، ختم ہو جاتی ہے. جب آپ تھانے کے ایک ایس ایچ او کو، ایک سب انسپیکٹر کو، ایک رینکڈ آفیسر کو جو ہے آپ جب جس کے کندھے پر کراؤن لگے ہوتے ہیں، جب انہیں ان کی اکائی توڑتے ہیں، جب ان کی عزت نفس کو مجروح کرتے ہیں، جب انہیں وہاں جھاڑتے ہیں، تو پھر عام آدمی باہر نکل کے بہت ساری باتیں کرتا ہے، بہت سارے القابات سے نوازتا ہے. اس کا رزلٹ یہ نکلا ہے کہ آج ہم میڈیا یا وہ سوشل میڈیا
پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، عام آدمی جسے کچھ نہیں پتہ محکمے کی مجبوریوں کا، وہ اتنا آزاد ہو چکا ہے، مادر پدر آزاد ہو چکا ہے کہ آج نہ ڈی پی او رینک کے افسر محفوظ ہیں، نہ آر پی او رینک کے افسر محفوظ ہیں، نہ ایڈیشنل آئی جی محفوظ ہیں، اور نہ آئی جی پنجاب محفوظ ہیں۔ لوگ بڑے آرام سے ان پر بھی غلط قسم کے نام رکھ کر، غلط قسم کے القابات سے نوازتے ہوئے انہیں بھی ذلیل کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ نقصان ہوا ہے۔ اگلے پوائنٹ پہ اگر ہم ڈسکس کریں کہ ٹائمنگ کا بڑا ایشو ہے پولیس میں نوکری کے لیے۔ جی بالکل، کبھی کسی نے سوچا کہ تھانے ہر محکمے میں نوکری صبح 8 سے 5 یا 9 سے 5 ہوتی ہے؟ اب تو خیر وزیر اعلیٰ نے صبح 8 سے 3 کر دیا اور کم کر دی ہے، پاکستان کے وزیر اعظم نے بھی یہی احکامات جاری کیے ہیں۔ تو پولیس ہی وہ کیوں یتیم مسکین محکمہ ہے کہ اس کے لیے کوئی ٹائمنگ ضروری نہیں، کوئی لاگو نہیں، کوئی شفٹ نہیں؟ 24 گھنٹے کا ایک ملازم دن رات بھاگتا رہے، دن رات بھاگتا رہے، ایک کولو کے بیل کی طرح چلتا رہے، کیوں؟ یہ بہت ضروری ہے۔ ان کے بال بچے گھر میں رونے پیٹنے دھونے والا کوئی نہیں ہے؟ کیا انہیں بیماری نہیں لگتی؟ کیا ان کی شادیاں نہیں ہوتی؟ کیا ان کے ماں باپ ان کی آس نہیں دیکھتے؟ کیا بیوی گھر میں ان کا انتظار نہیں کرتی؟ کیا بچے معصوم ان کی راس نہیں دیکھتے؟ کیا انہیں کسی شادی میں جانا ضروری نہیں ہے؟ کیا انہیں وردی اتار کر کچھ سادہ کپڑوں میں پرفیوم لگا کر جوتے اچھے پہن کر اپنے بچوں کے ساتھ ہوٹل پہ جانا ان کے لیے ضروری نہیں ہے؟ جو ہم سب کرتے ہیں لیکن یہ نہیں کر سکتے۔ وجہ اس لیے ہے کہ انہیں وہ چھٹی، وہ رخصت کا یہاں ایک تصور ہی ختم ہو چکا ہے۔ 4 ماہ ایک افسر اگر چھٹی نہ جائے تو کبھی کسی سینئر افسر نے جا کر اس سے پوچھنا نہیں ہے کہ حضور آپ نے 4 ماہ سے چھٹی نہیں کی، جائیں آپ 6 دن کے لیے چھٹی چلے جائیں۔ یہ وہ محکمہ ہے، وہ بے درد محکمہ ہے، وہ کسائی محکمہ جو اپنے ہی اہلکار کو ذبح کر کے اور وہ بھی الٹی چھری سے پھر پھینک دیتا ہے۔ کبھی کوئی دوسرے کے لیے قربانی نہیں دیتا کہ آپ جائیں، آج آپ نے 4 مہینے ہو گئے اپنے بچوں کو دیکھا، چلے جائیں گھر جا کے میں سنبھال لیتا ہوں، کبھی نہیں۔ الٹا ہوتا یہ ہے کہ افسر اے ایس آئی سے لے کر انسپیکٹر رینک کے افسران تک جو ہے وہ تو ہوتے ہیں دوسری تحصیل کے، دوسرے ریجن کے یا دوسرے ضلع کے۔ کانسٹیبل کے ساتھ جو قانون لاگو ہوا ہے وہ وہاں کا مقامی ہونا ضروری ہے۔ مقامی سے مراد اس یو سی کا نہیں ہوگا تو اس یو سی کا ہوگا، اس تھانے کا نہیں ہوگا تو اس تھانے کا ہوگا، لیکن ضلع کا ہی ہوگا۔ اور وہ پھر آج کل سسٹم چلا ہوا کہ وہ سیاستدانوں سے اپنے یارانے بنا لیتے ہیں، سیاستدانوں سے پھر انہیں بلیک میل کرواتے ہیں۔ اگر انہیں جھاڑا جائے، ان سے کام لیا جائے کانسٹیبل سے، تو وہ پھر اپنے اے ایس آئی کو، اپنے سب انسپیکٹر کو بڑے آسانی سے بلیک میل کر رہے ہوتے ہیں کہ تو اتنے رہنا ہے کہ نہیں رہنا بابا، تینوں بڑا شوق ہے میرے تو کم کرانے دا، کیوں نہ تینوں باہر کروا دئیے، تینوں بھیجیے پھر فلانے جاتے۔ یہ باتیں بھی سننے ملتی ہیں۔ اس طرح افسر کی کارکردگی متاثر ہوتی ہے، اے ایس آئی اور سب انسپیکٹر رینک کی۔ جہاں کانسٹیبل مظلوم ہے وہاں اے ایس آئی بھی ساتھ مظلوم ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ اچھا ناظرین، اگر ہم بات کریں کہ پولیس کو میس کے نام پر، کھانے کے نام پر کیا دیا جاتا ہے، پنجاب پولیس لیول پہ بات کر رہے ہیں تو ضرور یہ آپ کو بتاتے چلیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب میاں محمد حمزہ شہباز شریف کے والد گرامی میاں محمد شہباز شریف نے اپنی وزارت اعلیٰ کے دور میں انتہائی خوبصورت قسم کا ایک آرڈر جاری کیا تھا، اور وہ آرڈر یہ تھا کہ ہر تھانے میں لگنے والے سب انسپیکٹر، اے ایس آئی اور کانسٹیبل اور ہیڈ کانسٹیبل کو میس کے نام پر 1038 روپے ماہانہ دیے جائیں گے۔ آج کے اس مہنگائی کے دور میں جب دال کی پلیٹ بھی ہوٹل سے 200 روپے کی آ رہی ہے، ناظرین میں اپنے لودھنا کی بات کروں تو یہاں ایک وقت میں کھانا ایک اہلکار یا ایک آدمی 200 روپے سے کم نہیں کھا سک رہا، اتنی مہنگائی ہے۔ تو کیسے آپ روزانہ صرف 30 روپے میں 3 ٹائم کا کھانا کھائیں گے؟ کیا یہ پاسبل ہے؟ نہیں سوچا افسران نے، نہیں سوچا حکومت نے کہ پولیس والے بھی انسان ہیں۔ کیسے 1038 روپے میں پورا محکمہ، پورا مہینہ جو ہے ایک کانسٹیبل نے اور ایک اے ایس آئی نے، ایک سب انسپیکٹر نے کھانا کھانا ہے؟ اور ظلم یہ ہے کہ جب یہ لوگ کسی تھانے کی نوکری کے ہوتے جب کسی کورس پہ چلے جاتے ہیں، کسی ٹریننگ پہ چلے جاتے ہیں 4 سے 5 ماہ کے لیے، واپس جب آتے ہیں تو پھر کلرک حضرات، اکاؤنٹنٹ حضرات، دفاتر میں بیٹھے حضرات، ان کی تنخواہ سے یہ پیسے باقاعدگی سے بڑی اپنا مادر پدر حق سمجھتے ہوئے وہ پیسے کاٹ لیتے ہیں کہ آپ تو ٹریننگ پہ گئے تھے، اس سینٹر میں آپ کا کھانا فری تھا، 1038 روپے آپ کی ماہانہ تنخواہ سے مائنس کیے جاتے ہیں، اور یہ 5-6 مہینے 4 مہینے کا بل آپ کی تنخواہ سے کٹ۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم صاحب کم از کم اس میس کے بل کو زیادہ نہیں تو 6000 روپے تو کریں۔ کیوں کہ 200 روپے میں بھی 3 ٹائم کا کھانا اس مہنگائی میں بہت مشکل ہے، لیکن پھر بھی کم از کم 200 روپے ڈیلی تو کریں، یہ 30 روپے والی لعنت تو ختم کریں۔ آگے چلتے ہیں ناظرین کہ ایک اور بڑی تکلیف دہ بات میری اپنے ریسرچ میں سامنے آئی ہے کہ محکمہ پولیس میں ضلعی سطح پر ایک بڑا ظلم کیا جا رہا ہے۔ وہ یہ ہے کہ محکمہ ہائی لیول پر، آئی جی پنجاب لیول پر تو ہر تمام اضلاع میں کانسٹیبل، ہیڈ کانسٹیبل، اے ایس آئی، سب انسپیکٹر اور انسپیکٹر کو پولیس جیکٹس فراہم کرتا ہے، جو نائٹ ڈیوٹی میں اکثر آپ دیکھتے ہیں جو چمک رہی ہوتی ہیں، جن پہ سٹارز لگے ہوتے ہیں، جن پہ لائٹس لگی ہوتی ہیں، ریفلیکٹرز لگے ہوتے ہیں، پولیس جیکٹ ہوتی ہے۔ آپ وہ اکثر دیکھتے ہیں نا،
تو ظلم کی بات آج آپ کو بتاتا چلوں، میرے لیے بھی انکشاف ہے، آپ کے لیے بھی انکشاف ہے کہ پولیس میں صرف کانسٹیبل رینک کو جیکٹس دی جا رہی ہیں، باقی اے ایس آئی، سب انسپیکٹر، انسپیکٹر کو یہ کہہ کر ٹال دیا جاتا ہے کہ یہ تو بڑا افسر ہے، یہ جائے گا تھانے میں کما کمو کے خود خرید لے گا، اس کا بجٹ سائڈ پہ کرو۔ حقیقت بتا رہا ہوں ناظرین، مصدقہ بات بتا رہا ہوں آپ کو، اور یہ پولیس والے جو سن رہے ہیں وہ انشاءاللہ میری اس بات سے اتفاق کریں گے اور خوش ہوں گے کہ آج ان کے حق میں رانا آصف حنیف بھی بول رہا ہے۔ جائز مسئلے پہ بول رہا ہوں، اور جائز مسئلہ آپ لوگوں کا بھی حق ہے کہ آپ کی آواز ہم نے اٹھانی ہے۔ تو جیکٹس سب انسپیکٹر اے ایس آئی رینک کو خود خریدنے پر مجبور کیا جاتا ہے، تو کیا آپ کا خیال ہے کہ وہ اپنی حق حلال کی تنخواہ جو پہلے اسے پوری نہیں پڑ رہی اس میں سے وہ 2-3 ہزار روپے کی جیکٹ خریدے گا؟ قطعاً نہیں۔ وہ کسی رانا آصف کو کہے گا، وہ کسی حمزہ علی عباسی کو کہے گا، وہ کسی عمران خان کو کہے گا، یا وہ کسی اور کو کہے گا، کسی چاکو ماکو کو کہہ کر وہ کرپشن سے پھر وہ پیسے لے گا، اور کرپشن پہ آپ اسے خود مجبور کرتے ہیں۔ اگلے پوائنٹ پہ آتے ہیں۔ اب ہو یہ رہا ہے ناظرین کہ سیاستدان اس ملک میں اس حد تک اوور کم کر چکے ہیں، یا سیاستدانوں کی اور حکومتوں کی مجبوریاں بن گئی ہیں کہ ایم پی ایم این ایز جن کا بیسک کام تھا قانون سازی کرنا، ان کا کام نہیں تھا ممبران اسمبلی کا کہ وہ تھانوں میں حکم چلائیں، تھانوں میں پرچوں کے اندراج اور اخراج پر مداخلت کریں، کون سا بندہ پکڑنا ہے، کون سا بندہ چھوڑنا ہے، کس پہ پرچہ دینا، یہ کام ممبران اسمبلی کا نہیں تھا۔ گلیاں نالیاں بنوانا ممبران اسمبلی کا کام نہیں تھا، انہوں نے قانون بنا کر قانون چلانے تھے۔ لیکن ہو یہ رہا ہے، کبھی عمران خان کی مجبوری ہے، تو کبھی شہباز شریف کی مجبوری ہے، تو کبھی کسی زرداری کی مجبوری ہے، کبھی فضل الرحمان کی مجبوری ہے، اپنے اپنے صوبوں میں اپنے اپنے اضلاع میں جو ہے ہر بندہ لگا ہوا ہے اس کام کے لیے کہ جناب اپنے آپ نے اپنے ممبر صوبائی اسمبلی، ممبر قومی اسمبلی، وزیر مشیر صاحب کو خوش رکھنا ہے، اور خوش نہ رکھا تو پھر آپ معطل ہوں گے۔ اور کانسٹیبل سے لے کر اسسٹنٹ سب انسپیکٹر، انسپیکٹر، ایس ایچ او، سب اس بات کے پابند ہیں، جس کی وجہ سے کارکردگی انتہائی متاثر ہو رہی ہے، سیاستدانوں کے ماتحت ہو رہی ہے، اور سیاستدانوں کی وجہ سے ہی کرپشن ہو رہی ہے۔ کیوں کہ جب سیاستدان مداخلت کریں گے انصاف رکے گا، انصاف روکنے کے لیے پھر دوسرے رستے بھی نظر آتے ہیں، پھر اندر کا جلاپا بھی انسان کا نکلتا ہے کہ یار یہ مظلوم تھا، ایم پی اے اس کے ساتھ کھڑا، تو پھر اسے کیوں، پھر وہ تسل شروع ہوتی ہے، اور پھر پیسہ لینے کی اور دینے کی باریاں شروع ہو جاتی ہیں، اور یہاں سے بھی کرپشن کی ابتدا ہوتی ہے۔ اگلے پوائنٹ پہ ناظرین اگر آ جائیں تو پولیس کی تنخواہوں کی جہاں ہم بات کر رہے تھے، تو وہاں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ایک اور ظلم ہے کہ تھانے میں تعینات اہلکاروں کی نسبت پولیس کی دیگر برانچز کی تنخواہوں میں کم و بیش 10 سے 15 ہزار روپے کا فرق رکھنا محکمے میں از خود ایک یتیمی کی کیفیت طاری کرنے والی بات ہے۔ عجیب انکشاف ہے، عجیب یہ گورکھ دھندا ہے کہ لیڈ فورس، موٹر وے پولیس، رنگ روڈ پولیس، اسپیشل برانچ، سی ٹی ڈی، یہ تمام برانچز فورسز جو ہیں ان کی تنخواہیں تھانے میں تعینات اہلکار سے زیادہ کیوں؟ جبکہ کام تو سارا انہوں نے کرنا ہے، فیلڈ ڈیوٹی انہوں نے کرنی ہے، چھٹی انہیں نہیں ملتی، شفٹنگ ان کی نہیں ہے، بس وہ ایک کولو کے بیل کی طرح لگے ہوئے 24 گھنٹے کے ملازم ہیں۔ یہ تنخواہوں کا فرق بھی انہیں ختم کرنا ہوگا، تنخواہیں سب کی برابر کرنی ہوں گی تاکہ کرپشن رک سکے۔ آخری بات ناظرین میں آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں پولیس کو کرپشن پر راغب آپ خود کر رہے ہیں، رخصت کلاں آپ نے ختم کر دی ہے۔ ایک لفظ ہے عام آدمی کی سمجھ میں نہیں آئے گا، لیکن پولیس والے دوست بہتر سمجھ سکیں گے۔ رخصت کلاں ایک ایسی رخصت تھی کہ 5 روز سے زیادہ کسی ملازم کو اگر چھٹی چاہیے تو اسے کلاں کہتے تھے، کہ یعنی کہ اس کا حق تھا یہ کہ وہ رخصت پہ جا سکتا ہے، اس سے کوئی کام ہے تو وہ لے سکتا ہے چھٹی، اور تنخواہ کے ساتھ لے سکتا ہے۔ لیکن اب حالات یہ ہیں کہ نفری کمی کا بہانہ بنا کر دفاتر میں بیٹھی نوری مخلوق 10 دن کی رخصت اگر کوئی اہلکار مانگتا ہے تو اسے بامر مجبوری یا اپنی فرعونیت دکھانے کے لیے جان بوجھ کر اسے 5 دن کی چھٹی کریں گے کہ 10 نہیں 5 لو۔ 5 کی چھٹی مانگے گا تو 2 دن کی دیں گے، 2 دن کی چھٹی مانگے گا تو 1 دن کی دیں گے، اگر 1 دن کی رخصت مانگے گا تو چند گھنٹے کی رخصت دیں گے۔ یعنی کہ اپنا انہوں نے حق سمجھ لیا اس نوری مخلوق نے کہ ایسا نہیں، ایسا ہوگا، وہ تو انسان ہی نہیں ہے، کانسٹیبل اور اے ایس آئی انسان کہاں ہیں، جانور ہیں وہ، تو انہیں کیا ضرورت ہے؟ یہ بھی ہمیں سوچنا ہوگا۔ آخری بات ناظرین، اس کو اب وائنڈ اپ کرتے ہیں، کافی لمبا ہو گیا ہے، کہ پولیس کرپشن کر رہی ہے، لیکن بات وہی ہے کہ تنخواہیں آپ بڑھائیں، انہیں انسان سمجھیں، انہیں بھی ایک عام آدمی کی طرح، ایک کلرک کی طرح، ڈی سی آفس میں تعینات کسی سپرنٹینڈنٹ کی طرح اے ایس آئی، کانسٹیبل، سب انسپیکٹر کو انسان سمجھا جائے، انہیں بھی 8 گھنٹے ڈیوٹی لے کر 8 گھنٹے کے لیے گھر بھیج دیا جائے، یا 12 گھنٹے ڈیوٹی لے کر 12 گھنٹے کے لیے اپنے بچوں کا چہرہ دکھانے کے لیے بھیج دیا جائے، ماں کے پاؤں دبانے کے لیے بھیج دیا جائے، تو کیا یہ اچھا ہوگا کہ وہ جب فریش ہو کر آئیں گے تو بڑے عزم کے ساتھ واپس آئیں گے۔ تنخواہیں بڑھائیں، کرپشن روکیں، ان کی لوازمات پوری کریں،
ان کے میس کے معاملات پورے کریں، ان کی جو ضروری وردی سے ریلیٹڈ جو چیزیں، جیسے میں نے جیکٹ کی بات کی ہے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، وہ پوری طرح سے چیک اینڈ بیلنس کے ساتھ ان تک پہنچائیں۔ انشاءاللہ کارکردگی بہتر ہوگی اور پنجاب پولیس بھی یورپین پولیس کا مقابلہ کرے گی، کیونکہ اب بھی تو یہی پولیس کام کر رہی ہے نا۔ تمام اس نفری کی تقسیم اور کمی نفری اور شارٹیج آف فنڈز کے باوجود بھی یہی پولیس قاتل پکڑ رہی ہے، یہی پولیس ڈاکو پکڑ رہی ہے، یہی پولیس چور پکڑ رہی ہے، اور یہی پولیس آپ کی اور میری حفاظت کے لیے اپنا سینہ ڈاکوں کی گولی کے سامنے کر کے اپنی جان دے رہی ہے۔ سو انہیں بھی انسان سمجھیں۔ افسران جو نوری مخلوق ایئر کنڈیشن کمروں میں بیٹھ کر پالیسیاں بنا کر سائن کرتے ہیں نا، وہ انہیں انسان سمجھیں۔ انشاءاللہ بہتری آئے گی، لیکن انہیں کچھ دیں تو صحیح۔ دیکھتے رہیے مخدوم سپیکس، رانا آصف حنیف، لودھراں۔